قید محبت مکمل ناول چائلڈ ہوڈ نکاح بیسڈ حویلی بیسڈ۔ آج وہ 14 برس کے بادشاہ حویلی واپس آیا تھا اور اس کے آنے کی خوشی میں رب نواز شاہ نے حویلی میں جشن رکھوایا تھا۔ وہ اب خاندان کا اکلوتا چراغ تھا۔ اللہ نے ان کو 2 بیٹے دیے تھے مگر ایک کو اللہ نے 14 برس پہلے ہی واپس لے لیا اور تب سے انہوں نے اپنے بیٹے علی شاہ کو حویلی سے دور رکھا تھا تاکہ ان کے دشمن اس تک پہنچ نہ سکے۔ وہ آج 14 برس کے بعد واپس آیا تھا کیونکہ رب نواز شاہ کا سب سے بڑا دشمن ختم ہو چکا تھا، ورنہ وہ اسے 14 سال سے حویلی آنے کی اجازت نہیں دے رہے تھے۔ وہ کافی خوش تھا۔ اماں ابی سے ملنے کے بعد وہ اپنے کمرے میں آرام کرنے کی غرض سے چلا گیا۔ اگلے دن صبح وہ جاگنگ کے لیے نکلا اور دھوپ نکلنے کے بعد جب پسینے میں شرابو گھر پہنچا تو عادت کے مطابق کافی بنانے کے لیے کچن میں آیا۔ سامنے کھڑی ہستی کو دیکھ کر جیسے تھم سا گیا۔ وہ آج بھی ویسی ہی خوبصورت تھی جیسے 14 سال پہلے تھی اور کوئی دیکھ کر کہہ نہیں سکتا تھا کہ وہ 35 سال کی ہے۔ کیسی ہے آپ؟ وہ پاس جا کر بولا تو وہ چونک کر اسے دیکھنے لگی۔ اللہ کا شکر ہے میں ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ اس نے ہلکی سی مسکراہٹ سے پوچھا۔ علی سر جھٹک کر کافی کا سامان ڈھونڈنے لگا۔ کافی کا سامان کہاں ہے؟ وہ ایک دم بولتے بولتے رکا۔ مسکان، اس نے جلدی سے تصدیق کرتے ہوئے کہا۔ کافی تو کوئی نہیں پیتا اس لیے سامان بھی نہیں رکھا، میں آج ہی لسٹ میں شامل کر کے دے دوں گی، دین محمد لے آئے گا، لیکن اگر آپ کہیں تو میں آپ کے لیے چائے بنا دیتی ہوں۔ مسکان نے کہا، نہیں آپ کیوں زحمت کرے گی، مجھے خود اپنا کام کرنے کی عادت ہے، میں کر لوں گا۔ وہ جلدی سے بولا اور ساس پین تلاش کرنے لگا۔ کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ، اور آپ بھی بنائیں گے؟ آپ کو پتہ ہے نا کہ ہمارے خاندان میں مرد کچن کا کام نہیں کرتے۔ وہ جلدی سے بولی۔ کیوں؟ مرد کیوں نہیں کر سکتا؟ مریخ سے آئے ہیں یا پھر کوئی انوکھی مخلوق ہے جو کچن کا کام نہیں کر سکتے، یا ان کو سرخاب کے پر لگے ہوتے ہیں؟ علی نے سر جھٹک کر سنجیدگی سے کہا۔ اماں ابی کو پسند نہیں ہے کہ مرد گھر کے کام کرے، پلیز آپ مجھے بنانے دیجیے ورنہ مجھے ڈانٹ پڑ جائے گی اگر اماں ابی نے دیکھ لیا۔ وہ لب کاٹتے ہوئے بولی۔ علی چپ چاپ جا کر ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھ گیا اور اخبار پڑھنے لگا، مگر ساتھ ساتھ وہ گاہے بگاہے مسکان کی طرف نگاہ ڈال رہا تھا جس کے ہاتھ بڑی تیزی سے چل رہے تھے۔ کچھ دیر بعد وہ چائے لا کر علی کے سامنے رکھ کر واپس پلٹی اور آٹا گوندنے لگی۔ گھر میں جو ملازمائیں ہیں وہ کچن کا کام نہیں کرتی؟ علی نے پوچھا۔ نہیں، اماں بھی کہتی ہے کہ کچن کا کام ملازموں سے نہیں کروانا چاہیے، وہ صاف ستھرا نہیں کرتے، اس لیے میں ہی سارا کرتی ہوں، وہ سادگی بھرے لہجے میں بولی۔ علی بیچ کر رہ گیا۔ اف خدایا، ایک تو اماں بھی کی سوچ بہت پرانی ہے، پتہ نہیں سمجھتی کیوں نہیں ہے، اور اگر کام صاف ستھرا چاہیے تو ملازموں سے کہے کہ وہ سب سے پہلے ہاتھ منہ دھو لے، بلکہ سر پر کھڑے ہو کر ان سے ہاتھ منہ دھلوا لے اور پھر انہیں کچن میں آنے دے۔ عجیب حرکتیں کرتی ہے۔ اب اگر میں بھی ایسی سوچ رکھتا تو میرے وہ کرسچن دوست جو میرے ساتھ پڑھتے تھے، ان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا پینا بھی نہ۔ وہ ناگواری سے بولا۔ ہائے اللہ، کیا آپ واقعی میں عیسائیوں کے ساتھ بیٹھ کر کھاتے پیتے تھے؟ اگر اماں بھی کو پتہ چل گیا تو انہوں نے آپ کو گلاب کے پانی سے نہلانا ہے۔ وہ بھی کلمہ طیبہ پڑھ کے وہ دہل کر بولی تو علی باختیار مسکرا دیا۔ اچھا، تو اماں بھی کی یہ سوچ ہے، لیکن آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ کیا ہمیں عیسائیوں کے ساتھ بیٹھ کر نہیں کھانا پینا چاہیے؟ علی نے سوال کیا تو مسکان ہچکچاتے ہوئے اسے دیکھنے لگی۔ مجھے تو خود کراہت آتی ہے، میں کیسے کھا سکتی ہوں؟ مجھے بھی عجیب سا لگتا ہے، مطلب وہ دعائیں وغیرہ بھی نہیں پڑھتے اور پھر گندے بھی رہتے ہوں گے، اسی لیے۔ مجھے تو پتہ چلا تھا کہ انگریز لوگ کاکروچ، سام، چپکلیاں کھاتے ہیں۔ وہ بڑے بڑے منہ بنا کر بولی۔ استغفر اللہ، میں نے تو اپنے 8 سال کی پڑھائی کے دوران ایسا کچھ نہیں دیکھا، اور پلیز سنی سنائی باتوں پر یقین نہیں کرتے۔ ویسے بھی میں جتنا عرصہ وہاں رہا ہوں، میں نے جتنی ایمانداری انگریزوں میں دیکھی، کاش کہ یہاں پاکستان میں ہم مسلمانوں میں بھی ہوتی۔ میں حیران ہوتا تھا کہ وہ لوگ ہر وہ چیز کرتے ہیں جو کہ ایک مسلمان کو کرنی چاہیے۔ ان میں سے بعض تو اتنے وقت کے پابند اور ایماندار ہیں کہ حد نہیں۔
لیکن یہاں تک کہ ٹھیلے والے سے لے کر بڑے بڑے دکاندار تک اپنے بے ایمانی کرتے ہیں چند پیسے کمانے کے لیے، علی نے کہا۔ مجھے بہت افسوس ہوا جب میں کل واپس اسلام آباد پہنچا۔ ایک شاپ سے کچھ شاپنگ کرنی تھی اور جب میں نے جو ڈریس لیا اس میں چیٹ تھا، لیکن وہ لوگ ماننے کو تیار ہی نہیں تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ آپ سے ہوا ہے، ہمارے نہیں۔ لیکن ان کا ایک ملازم بول پڑا کہ جی یہ ہم سے ہی ہوا تھا اور آپ نے کہا تھا کہ ایسے گاہک کو دے دیں گے۔ اس پر وہ بہت شرمندہ ہوا۔ مجھے تو لگتا ہے کہ اس بیچارے سیلس مین کو نکال دیا ہوگا، لیکن یہ بہت افسوس کی بات ہے۔ یہ چند پیسوں کے لیے ہم اپنا ایمان بیچ دیتے ہیں۔ اور ہاں، کافر لوگ ہمارے دین کی سچائی کو اپنائے ہوئے ہیں، علی نے مزید کہا۔ ان کی کامیابی کا راز بھی یہی ہے کہ وہ لوگ ہمارے دین کے اصولوں کو اپنائے ہوئے ہیں، اور ہم جو دن بدن زوال کی طرف جا رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے دین کو چھوڑ دیا ہے۔ ہم توری سے زیادہ کرنے کے چکر میں بے ایمانی کرنے سے بھی پاس نہیں آتے۔ عجیب حالات ہیں ہمارے۔ وہ بولتا جا رہا تھا اور وہ چپ چاپ اس کی باتیں سن رہی تھی اور یکٹک اسے دیکھی، جو کہ جب حویلی سے گیا تھا تو بات پہ بات رو دینے والا تھا۔ مسکان، دودھ ابل رہا ہے، علی نے اس کا کندھا ہلاتے ہوئے کہا تو وہ ہڑبڑا کے چولہے کی طرف بھاگی۔ ہائے اللہ، اتنا سارا دودھ گر گیا، اب مجھے اماں ابی سے بہت ڈانٹ پڑے گی۔ انہوں نے کہنا ہے کہ میں نے صبح صبح ہی بدشگونی کر دی۔ وہ پریشان ہو کر لب کچلتے ہوئے بولی، یہ سب کیا بے وقوفی ہے یار، یہ بدشگونی ہوتی کیا ہے؟ یہ بدشگونی وغیرہ سب دقیانوسی خیالات ہیں اور انہیں بدلنے کی ضرورت ہے۔ آپ تو پڑھی لکھی مسکان، مجھے یاد ہے آپ نے BA کیا ہوا ہے، تو پھر ایسی باتوں کو مانتی ہیں؟ مجھے اس بات پہ یقین نہیں آ رہا۔ حد ہوتی ہے کسی چیز کی، علی جھنجھلا کر بولا۔ نہیں، میں نہیں مانتی۔ دراصل میں تو یہ اس لیے کہہ رہی ہوں کہ اماں بھی ان باتوں کو بہت مانتی ہے، اور میری ماں کہتی تھی کہ بڑوں کی باتوں میں کوئی نہ کوئی مصلحت ہوتی ہے، اس لیے مان لینا چاہیے۔ تو بس میں اس لیے مانتی ہوں، وہ مرے مرے انداز میں بولی۔ علی نے سنجیدگی سے کہا، قرآن کہتا ہے کہ یہ جو کافر لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے آباء و اجداد کے دین پر چل رہے ہیں، اس لیے ہم اسے چھوڑ نہیں سکتے۔ لیکن اللہ نے ان سے کہا کہ تم اپنے آباء و اجداد کے پیچھے چلتے ہو، چاہے وہ بے عقل ہو۔ ہم نے بھی یہی کہا ہے، ہمیشہ اپنے بڑوں کی منمانی کو ماننا ہے۔ انہوں نے جو کہا سر جھکا کر ہم نے وہی کیا، اور اسی کی وجہ سے ہم اپنی زندگی میں دوسروں سے بہت زیادہ پیچھے ہیں۔ اگر آپ کا نکاح کسی سمجھدار آدمی سے ہو جاتا تو آج آپ ویرانی بھری زندگی نہ گزار رہی ہوتی، لیکن ہمارے رسم و رواج نے آپ کی ساری خوشیوں کو کھا لیا ہے۔ وہ افسردہ لہجے میں بولا تو مسکان کا رنگ بدل گیا۔ پلیز آئندہ ایسی بات مت کیجیے کہ میں بالکل ٹھیک ہوں اور بہت خوش ہوں، مجھے ویسے بھی کسی سے شادی نہیں کروانی تھی، میں جیسی ہوں ویسی ہی خوش ہوں، مسکان نے آہستہ سے کہا۔ علی نے لب بھینچ کر اسے دیکھا، دل میں کچھ ہونے سے لگا۔ برسوں پہلے مجھے کہا گیا تھا کہ میں اپنی مرضی سے شادی کر لوں گا، علی نے ایک دم کہا، جیسے اپنے خیالات کا بوجھ اٹھا نہیں پا رہا ہو۔ تو کیا میں شادی کر لوں؟ مسکان نے سر اٹھا کر اسے دیکھا، آنکھوں میں کچھ بے یقینی تھی۔ آپ کو کیا لگتا ہے علی، کیا میں آپ کو روک سکتی ہوں؟ بالکل بھی نہیں، میں کون سا آپ سے محبت کرتی ہوں، تو پھر اس بات کا کوئی مطلب ہی نہیں بنتا۔ آپ جس سے چاہی شادی کریں، آپ کو اپنی خوشیاں تلاشنے کا پورا حق ہے۔ اس کی بات میں ایک عجیب سی خنکی تھی، جیسے وہ اندر سے ٹوٹ چکی ہو، لیکن پھر بھی مضبوطی کا مظاہرہ کر رہی ہو، اور برسوں پہلے ہی یہ عہد ہو چکا تھا۔ وہ چولہے کی آنچ دھیمی کرنے لگی۔ کیا آپ کا دل نہیں چاہتا کہ آپ کی بھی شادی ہو، آپ کے بچے ہو؟ علی نے سنجیدگی سے پوچھا، آواز میں ہمدردی تھی۔ آپ تو صرف 20 سال کی تھی جب بیوہ ہوئے، اب اس عمر میں تو آج کل لڑکیاں اپنے کیریئر میں مستحکم ہو رہی ہوتی ہیں، اور آپ نے اپنی زندگی کے قیمتی سال یہاں اس حویلی میں ضائع کر دیے۔ مسکان نے خاموشی سے چولہے پر نظر مرکوز رکھی، لیکن اس کی آنکھوں میں چھپا درد آیا تھا۔ کاش جس دن آپ کی ماں اور بابا جی لینے آئے تھے آپ ان کے ساتھ واپس چلی جاتی،
شاید آج آپ کسی آدمی کے ساتھ خوشحال زندگی گزار رہی ہوتی۔ علی کی آواز میں گہری اداسی تھی۔ میں نے اپنی زندگی میں آگے بڑھ جانا ہے کیونکہ میں نے اپنی پسند کی لڑکی سے شادی کا فیصلہ کر لیا ہے، لیکن آپ آج بھی وہی کریے جہاں پرسوں پہلے تھی۔ وہ رکا، پھر دھیرے سے کہا، اگر میں آپ کو طلاق دے کر آپ کی دوسری شادی کروا دوں تو آپ کو کوئی مسئلہ تو نہیں ہوگا؟ مسکان نے بے یقینی سے اس کی طرف دیکھا جیسے وہ مذاق کر رہا ہو۔ آپ کا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ جس گھر یعنی میکے میں مجھے اس لیے نہیں جانے دیا جاتا کہ میں کسی اور سے شادی نہ کر لوں، وہاں آپ مجھے طلاق دے کر میری شادی کروائیں گے اور آپ کو لگتا ہے کہ یہ سب لوگ ہونے دیں گے؟ وہ تھوڑا توقف کے بعد بولی، مجھے تو میرے ماں باپ کے گزرنے کے بعد میری بہن بھائیوں سے بھی ملنے نہیں دیا جاتا، اور آپ میری شادی کروانا چاہتے ہیں؟ علی نے سنجیدگی سے کہا، جب میں سچ کے ساتھ ہوں گا تو کوئی مجھے روک نہیں سکے گا۔ آپ میرے نکاح میں ہیں اور مجھے پورا حق ہے کہ میں آپ کی خوشیاں واپس آپ کو دوں۔ یہ کہہ کر علی خاموش ہو گیا۔ اس کے الفاظ میں گہری سچائی تھی، لیکن مسکان کی آنکھوں میں وہی درد اور بے بسی تھی۔ علی نے بے چینی سے اپنے ہاتھوں کو مسلا۔ آپ خوش نہیں ہیں مسکان؟ آپ نے خود کو قید کر لیا ہے ان یادوں میں۔ کیا آپ کبھی محسوس نہیں ہوتا کہ آپ بھی زندگی میں آگے بڑھ سکتی ہے، اپنے لیے ایک نئی زندگی بنا سکتی ہے؟ مسکان نے دھیرے سے سر ہلایا، آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ میں نے کبھی ایسا نہیں سوچا۔ مجھے اپنے حالت قبول ہے، لیکن ہاں، کبھی کبھار دل بھر آتا ہے جب سوچتی ہوں کہ اپنی بہن بھائیوں سے نہیں مل سکتی۔ 10 سال ہو گئے علی، 10 سالوں میں میں نے اپنے گھر والوں کو نہیں دیکھا، شاید اب تو قیامت کے دن ہی ان سے ملاقات ہو سکے گی۔ یہ سن کر علی کی پیشانی پر گہری شکنیں نمودار ہوئی۔ وہ غصے سے بولا، یہ ظلم ہے مسکان، یہ زنجیریں جو آپ کو باندھ کر رکھی ہوئی ہیں، ان سے نکلنے کا حق آپ کو بھی ہے۔ مسکان کی آنکھوں میں ایک درد بھرا سا مسکراہٹ آئی۔ ظلم؟ یہ سب ہمارا نصیب ہے علی۔ میری شادی کے بعد جیسے میرے خواب بھی دفن ہو گئے تھے اور اب اس حویلے کے اصولوں میں جکڑی ہوئی ہوں۔ علی نے بے بسی سے اپنے لب بھینچ لیے اور پھر اٹھ کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ پورا دن اس کے ذہن میں مسکان کی باتیں گھومتی رہی۔ وہ اپنے کمرے میں بیٹھا یہ سوچ رہا تھا کہ کس طرح مسکان کو اس کیس سے آزادی کرایا جا سکتا ہے۔ رات میں علی نے خود سے عہد کیا کہ وہ کچھ کرے گا۔ اس کا ذہن مسلسل مختلف راستوں پر چل رہا تھا۔ اماں اور بابا نے اسے اپنے خاندان اور بہن بھائیوں سے الگ کر دیا۔ وہ خود سے بڑبڑایا، اسے اتنی کم عمر میں اس زندگی میں دھکیل دیا۔ جب وہ مخص 18 سال کی تھی، وہ اپنے ماضی میں کھو گیا۔ مسکان کی شادی کے وقت وہ صرف 11 سال کا تھا۔ اسے اچھی طرح یاد تھا کہ کس طرح عدنان بھائی مسکان سے محبت کرتے تھے اور علی ہمیشہ ان دونوں کے ارد گرد گھومتا رہتا تھا۔ وہ اس وقت مسکان کو بھابھی کے روپ میں دیکھتا تھا، ایک مثالی شخصیت کے طور پر، اور بھیا کی جان بستی تھی ان میں، یہاں تک کہ ان کو پڑھنے کا شوق تھا تو ان کی پڑھائی تک کروا رہے تھے، کالج لے کر جاتے اور واپس لاتے، اور اماں بھی کو وہ سخت ناپسند تھی، مگر 11 سالہ علی کی وہ فیورٹ بھابھی۔ ہر وقت وہ اس کے پیچھے پیچھے رہتا تھا۔ پھر جب ان کی شادی 1 سال گزر گیا تو انہیں اولاد نہ ہونے کے طعنے ملنے لگے۔ اس بات کو لے کر وہ بہت زیادہ روتی تھی۔ پھر اللہ کو بھی شاید ان کی ہی آزمائش لینا تھی، اس لیے مزید 1 سال گزر گئے، 2 سال پورے ہو گئے، مگر اولاد نہ ہوئی، اور اب تو اماں بھی نے عدنان سے کہا کہ وہ تو دوسری شادی کر لے، مگر عدنان نے ان کی بات ماننے سے انکار کر دیا۔ اس بات کی وجہ سے وہ مزید اس کام سے نفرت کرنے لگی۔ پھر ان کی شادی کو 2.5 سال ہوئے تو عدنان کی ایک دن لاش گھر آئی۔ حویلی میں تو جیسے صفت ماتم بچ گئی، اور وہ تو جیسے اپنے حواس ہی کھو بیٹھی تھی۔ پھر اس کی عدت پوری ہوئی تو اس کے ماں اور بابا جی اس کو لینے آئے، مگر اماں جی نے فوراً کہا کہ ہمارے ہاں جو بیاہ کر آ جائے اس کا جنازہ ہی جاتا ہے، وہ زندہ سلامت نہیں جاتی، مگر مسکان کے والدین اسے ہر صورت میں وہاں سے لے کر جانا چاہتے تھے۔ یہ چیز کو اماں نے دیکھتے ہوئے اماں بھی نے 14 سالہ علی کا نکاح اس سے پڑھوانے کا فیصلہ کیا، اور مسکان تو ویسے بھی عدنان کے جانے کے بعد کوئی زندہ لاش ہی بن گئی تھی۔
تو کیا ہو رہا ہے؟ کیا نہیں اسے اس بات پر ریئیکٹ نہیں کیا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ یہ نکاح صرف ایک کاغذی رشتہ ہوگا۔ پھر وہ چیختا چلاتا رہا کہ اسے یہ نکاح نہیں کرنا، مگر زبردستی نکاح کر دیا گیا۔ نکاح کے 1 مہینے بعد ہی اسے ہاسٹل بھیج دیا گیا اور پھر وہ ہاسٹل سے ہی انگلینڈ چلا گیا، اور وہاں جا کر اس نے اپنی اسٹڈی کمپلیٹ کی۔ اور اسی دوران اسے ایک پاکستانی لڑکی پسند آئی جو اسی کی طرح ہائر اسٹڈی کے لیے وہاں پر آئی۔ دونوں کی کافی زیادہ انڈرسٹینڈنگ ہو گئی اور پاکستان آ کر اس نے فوراً ہی اس سے شادی کرنے کا فیصلہ کیا، اور کل وہ اپنی فیملی سمیت اس کے گھر جانے والا تھا، اور اماں بھی اس کے لیے بہت زیادہ خوش تھی، مگر اس کا دل نہ جانے کیوں بے چین سا ہو رہا تھا، اور اب مسکان کی ویرانی دیکھ کر تو اس کا بالکل ہی دل پریشان ہو گیا تھا۔ کیا یہ سب کچھ ویسے ہی چلتا رہے گا؟ علی نے خود سے سوال کیا۔ نہیں، اب ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس کی ذہن میں ایک آئیڈیا آیا اور اس پر عمل کرنے کے لیے اگلے دن علی نے اپنی ہونے والی منگیتر ربیکہ سے ملاقات کر کے بات کرنے کا فیصلہ کیا، اور ابا جی اور اماں بھی کے ساتھ ربیکہ کے گھر پہنچا۔ اس کا پرتپاک استقبال کیا گیا اور بات چیت کے دوران منگنی کی بات بھی طے ہو گئی۔ بعد میں جب علی اور ربیکہ لان میں بیٹھے تو ربیکہ نے محسوس کیا کہ علی کچھ الجھا ہوا ہے۔ کیا بات ہے علی؟ آپ کچھ پریشان لگ رہے ہیں۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ کے ذہن میں کوئی بات ہے، ربیکہ نے نرمی سے پوچھا۔ علی نے گہری سانس لی اور دھیرے سے کہا، ہاں، میں تمہیں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ میرا بچپن میں نکاح ہوا تھا اپنی بھائی کی بیوہ کے ساتھ۔ میں نے اس بارے میں کچھ سوچا ہے۔ کیا؟ ربیکہ نے متجسس انداز میں پوچھا۔ میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں مسکان کو اس کا حق دوں گا۔ وہ برسوں سے اس حویلی میں قید ہے اور میں چاہتا ہوں کہ وہ آزاد ہو جائے۔ علی کی آواز میں سنجیدگی تھی۔ ربیکہ نے اسے غور سے دیکھا اور پھر دھیرے سے مسکرائے۔ علی، تم ہمیشہ صحیح فیصلہ کرتے ہو، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اگر تمہیں لگتا ہے کہ یہ درست ہے تو ہم اسے سوچ سمجھ کر ہی کریں گے۔ علی کو ربیکہ کی یہ بات سن کر تسلی ہوئی۔ اگلے دن وہ حویلی واپس آیا اور اماں بھی سے بات کی۔ اماں، میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں اپنی پہلی بیوی کو اس کا حق دوں گا۔ مسکان میرے ساتھ رخصت ہو کر شہر جائے گی۔ علی نے ایک دھماکے کی طرح یہ بات ان پر ڈالی۔ کیا؟ اماں بھی نے غصے سے چیختے ہوئے کہا، تم تو اتنے بےتاب تھے اس سے شادی کرنے کے لیے، اور اب ایک دم سے تم نے یہ فیصلہ کیسے کر لیا؟ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ میں نے سوچ لیا ہے کہ یہی صحیح ہے۔ مسکان نے اپنی پوری زندگی اس حویلی میں قید کر دی ہے۔ اب وقت آ گیا ہے کہ وہ آزاد ہو اور اپنی زندگی کا حق لے، علی نے پرعزم لہجے میں کہا۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ ہم اسے ہرگز تمہارے ساتھ نہیں بھیجیں گے، اور وہ لڑکی تم سے بہت زیادہ بری ہے۔ تمہیں یہ بات سوچنی چاہیے، اور سب سے بڑھ کر وہ تمہاری بھابھی تھی۔ اس طرح اپنے بھائی کی بیوی پر نظر رکھے ہوئے ہو، تمہیں شرم نہیں آنی چاہیے؟ اماں بھی نے اسے للکارتے ہوئے کہا تو وہ طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ انہیں دیکھنے لگا۔ اچھا، مجھے شرم آنی چاہیے جب برسوں پہلے تو آپ نے میرا نکاح اس سے کر دیا؟ وہ بھائی کی بیوی کیسے ہوئی؟ وہ بھائی کی بیوہ تھی اور اب وہ میری بیوی ہے۔ مجھے پورا حق دیا ہے شریعت نے کہ میں اپنی بیوی کو اپنے ساتھ رکھوں۔ ویسے میں نے ربیکہ سے بھی تو شادی کرنے کی بات کی تھی نا؟ آپ کو اس شادی میں کوئی اعتراض نہیں تھا، لیکن اگر میں اپنی پہلی بیوی کے ساتھ رہنا چاہوں تو اعتراض کیوں؟ کیا فرق پڑ رہا ہے آپ لوگوں کو؟ وہ تلخ لہجے میں بولتا چلا گیا۔ فرق کیوں نہ پڑے؟ ارے وہ لڑکی بانجھ ہے، 2.5 سال تک اس گھر کو اولاد نہیں دے پائی، اور اب تو وہ 35 سال کی ہو چکی ہے۔ اس عمر میں تو ڈاکٹرز بھی کہتے ہیں کہ اولاد نہیں ہو سکتی۔ میرا خاندان کیا لاوارث ہی رہے گا؟ اماں بی نے غصے بھرے لہجے میں کہا تو وہ تعجب سے انہیں دیکھنے لگا۔ مجھے آپ کی بات پہ بہت زیادہ افسوس ہے بیماں۔ کیا آپ نے مسکان کے ٹیسٹ کروائے تھے کہ جس سے ثابت ہو سکے کہ وہ بانجھ ہے؟ اور دوسری بات، آپ سے کس نے کہا کہ 35 سال کی عمر میں اولاد نہیں ہو سکتی؟ اللہ پاک نے حضرت خدیجہ کو کس عمر میں اولاد دی ہے؟ آپ کو پتہ بھی ہے وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی بڑی تھی؟ میں انگلینڈ میں رہ کر آیا ہوں، وہاں 25 سال کے نوجوان 40 سال کی عورتوں سے شادی کر رہے ہیں۔ ان لوگوں نے ہمارے نبی کی ہر سیرت کو اپنایا ہوا ہے، اور ہم نے سب چھوڑ دیا۔
وہ اللہ پاک جو بڑھاپے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اولاد دے سکتا ہے وہ مجھے بھی دے سکتا ہے۔ پلیز اس طرح کی باتیں مت کیجیے۔ میں فیصلہ کر چکا ہوں اور کل مسکان میرے ساتھ حویلی سے شہر چلے گی۔ اس نے ختمی لہجے میں کہا تو اماں بھی ہاتھ مسلتے ہوئے اسے دیکھنے لگی۔ اور یہاں کا کام کون دیکھے گا؟ سارا کام وہی سنبھالتی ہے، میں اس عمر میں یہ سب کام کیسے کر سکوں گی؟ اماں بھی نے بے چینی بھرے لہجے میں کہا، اچھا تو حقیقت یہ ہے کہ آپ کو مفت کی نوکرانی کو جانے کا خوف ہو رہا ہے۔ یہاں اتنے سارے نوکر ہیں، آپ کسی کو بھی کہہ دیجیے گا، وہ آپ کا سارا کام کر دے گا۔ اور ابا جی، کیا آپ کو بھی اس بات پر اعتراض ہے؟ اگر ہے تو بتا دیجیے۔ آپ تو ہمیشہ کہتے نا کہ ہم سید گھرانے سے ہیں، تو پھر ہماری حرکتیں ایسی کیوں ہیں؟ ہم ان رسم و رواج میں کیوں پڑے ہوئے ہیں؟ کیا ہمارا اللہ پر یقین نہیں ہونا چاہیے؟ اس نے رب نواز شاہ سے پوچھا۔ میرے لیے تو یہ خوشی کی بات ہے کہ تم نے یہ فیصلہ کیا، کیونکہ میں بھی اس بچی کو جب جب دیکھتا ہوں اس کی ویران زندگی دیکھ کر مجھے خود پر افسوس ہوتا ہے۔ اور واقعی بی بی نے اس پر بہت ظلم ڈھایا ہوا ہے، نہ جانے کس چیز کا بدلہ لے رہی ہے۔ بہتر ہے تم اسے شہر لے جاؤ اور اسے اس کا حق زوجیت دو تاکہ اللہ کے حضور ہم سرخرو ہو سکے۔ رب نواز شاہ نے کہا تو اس کا چہرہ کھل اٹھا اور اماں بھی جیسے دل محسوس کر رہ گئی۔ جب اس کے ارادوں کی خبر مسکان کو ہوئی تو وہ غصے سے پاگل ہو گئی۔ وہ دندناتے ہوئے علی کے کمرے میں پہنچی۔ آپ نے سوچا بھی کیسے اور اتنا گھٹیا سوچ بھی کیسے سکتے ہیں آپ؟ آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ میں عدنان کے علاوہ کسی کو اپنی زندگی میں شامل نہیں کر سکتی، اور ویسے بھی میں نے کبھی آپ کو ان نظروں سے نہیں دیکھا۔ آپ اس طرح کیسے کر سکتے ہیں؟ وہ غصے سے چلا اٹھی۔ کوئی بات نہیں، وقت کے ساتھ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ہم کل صبح شہر کے لیے نکل رہے ہیں اور شاید اگلے ہفتے ہمارا ولیمہ ہو جائے، اس لیے تھوڑا سا ریلیکس کیجیے۔ وہاں جا کر ہم بیٹھ کر سکون سے بات کریں گے، وہ نرمی سے بولا۔ مسکان نے غصے میں پیر پٹکتے ہوئے کمرے سے باہر نکلتے ہوئے کہا، میں اس بات پر کبھی راضی نہیں ہو سکتی۔ بالکل اگلے دن وہ صبح ہی شہر کے لیے نکل چکے تھے۔ 2 گھنٹے کے مسلسل سفر کے بعد وہ شہر پہنچ چکے تھے، جہاں علی نے اپنے شاہ ولا میں مسکان کو چھوڑا اور خود ربیکہ سے ملنے چلا گیا۔ کچھ دیر بعد جب وہ ربیکہ کے ساتھ گھر واپس آیا تو مسکان گمسم سی لاؤنج میں بیٹھی ہوئی تھی۔ جیسے ہی ربیکہ اندر داخل ہوئی، اس نے مسکان کو دیکھ کر حیرت سے چونکنے کے بعد اپنے مخصوص چلبلی انداز میں کہا، پتہ ہے میں آپ سے ملنے کے لیے بہت زیادہ ایکسائٹڈ تھی۔ جب شاہ نے مجھے بتایا کہ ہمارے پلان میں کچھ ایسا شامل ہے کہ ہم آپ کی شادی کروائیں گے تو میں تو اور بھی زیادہ ایکسائٹڈ ہو گئی۔ ویسے میں ایک NGO چلاتی ہوں عورتوں کے حقوق کے متعلق، اور اب میں آپ کو آپ کا حق دلا کر رہوں گی۔ وہ نان سٹاپ بولتی جا رہی تھی اور مسکان ناسمجھی سے کبھی اسے اور کبھی علی کو دیکھ رہی تھی۔ یہ کون ہے اور یہ کیا باتیں کر رہی ہے؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا، مسکان نے حیرانی سے پوچھا۔ یہ میری ہونے والی بیوی ہے اور میں تمہیں شہر اس لیے لے کر آیا ہوں تاکہ میں تمہیں طلاق دے سکوں اور تم اپنے لیے ایک بہترین ہمسفر چن سکو۔ میں جانتا ہوں کہ تم نے مجھے ہمیشہ اپنے دیور کے روپ میں قبول کیا ہے اور شاید شوہر کے روپ میں کبھی بھی قبول نہیں کر سکو گی، اور شاید میں بھی تمہیں اس روپ میں قبول نہیں کر سکتا، لیکن میں تمہیں ہمیشہ خوش دیکھنا چاہتا ہوں۔ میرے بھائی تم سے بے حد محبت کرتے تھے اور وہ کبھی نہیں چاہتے تھے کہ تمہاری زندگی ویران ہو، اس لیے میں تمہارے لیے ایک بہترین ہمسفر تلاش کروں گا، اور ربیکہ بھی اس میں میری مدد کرے گی۔ سو کیسا لگا میرا آئیڈیا؟ علی نے ہلکا سا مسکرا کر کہا، لیکن مسکان پٹی پٹی نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ یہ بہت ہی بیہودہ اور بکواس قسم کا آئیڈیا ہے۔ آپ کی ہمت کیسے ہوئی میرے لیے اس طرح سوچنے کی؟ وہ غصے سے چلائی۔ ریلیکس مسکان، علی تمہارے لیے بہت بہترین سوچ رہا ہے اور تمہیں ان کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ ربیکہ نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، بہت شکریہ آپ دونوں کا کہ آپ نے میرے لیے اتنا سوچا، لیکن اب میں ایک کام کرتی ہوں، میں آپ کے یہ خیالات آپ کی والدہ کو بتا دیتی ہوں تاکہ وہ بھی اس معاملے سے اچھی طرح باخبر ہو سکے۔
کیونکہ آج مجھ پر یہ الزام لگایا کہ میں نے آپ کو اپنے جال میں الجھایا ہے، اور کل مجھ پر یہ الزام لگے گا کہ میں آپ کو چھوڑ کر کسی انجان مرد کے ساتھ بھاگ گئی۔ اس لیے بہتر ہوگا کہ میں پہلے ہی اماں بی کو سب کچھ بتا دوں۔ وہ روتے ہوئے اور غم بھرے لہجے میں بولی، اور علی بے بسی سے ربیکہ کو دیکھتا رہا۔ مسکان، تم مجھے غلط سمجھ رہی ہو۔ میں صرف تمہاری خوشی کے لیے یہ سب کر رہا ہوں، اور میں تمہارے کردار پر کوئی آنچ نہیں آنے دوں گا۔ کوئی تمہارے خلاف کچھ نہیں بولے گا، علی نے اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا، لیکن مسکان نے ایک جھٹکے سے اس کا ہاتھ ہٹا دیا۔ مجھے اس موضوع پر کوئی بات نہیں کرنی۔ مجھے میرا کمرہ بتا دیجیے، میں جا کر آرام کروں گی، اور صبح کو مجھے گاؤں واپس بھیج دیجیے گا۔ مجھے آپ کے ساتھ نہیں رہنا، وہ اسپاٹ لہجے میں بولی اور تیزی سے سیڑھیوں کی طرف بڑھ گئی۔ اس نے گہرا سانس لیتے ہوئے ربیکہ کی جانب دیکھا۔ سو اب کیا کرنا ہے؟ اس نے پوچھا تو ربیکہ نے کندھے اچکا دیے، اور وہ کچھ سوچ میں ڈوبی تھی۔ کیا سوچ رہی ہو تم؟ اس نے پوچھا تو ربیکہ نے اسے سنجیدگی سے دیکھا۔ تم نے مجھے کہا تھا کہ وہ تم سے 7 سال بڑی ہیں۔ مجھے تم سے 7 سال بڑی کیا 7 سال چھوٹی لگ رہی ہے؟ اور یار، تم مجھے کم از کم بتاؤ تو صحیح کہ وہ اتنی ینگ ہے۔ وہ لب کچلتے ہوئے بولی تو وہ ناسمجھی سے اسے دیکھنے لگا۔ تمہاری بات کا مقصد نہیں سمجھ پا رہا، کیا کہنا چاہتی ہو تم؟ اور ہاں، وہ ینگ ہی تھی، وہ محض 21 سال کی تھی جب وہ بیوہ ہوئی تھی، اور بہت زیادہ ینگ تھی، اور پھر انہوں نے اپنی زندگی کے سال اسی طرح گزار دیے۔ میں جانتا ہوں کہ تمہیں افسوس ہو رہا ہے، پر ہمارے خاندان کی رسومات ایسی ہیں، بس سولی پر چڑھا دیتے ہیں لڑکیوں کو۔ وہ تعصب بھرے لہجے میں بولا، یہ بات نہیں ہے، میں دراصل یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ وہ اتنی ینگ ہے، اور تم لوگ ایک ہی چھت تلے جب رہو گے تو ایک دوسرے کے ساتھ اٹریکٹ ہو سکتے ہو۔ آخر تم دونوں میاں بیوی ہو، تو تمہارا دل اگر اس کی طرف کھنچ گیا تو؟ اس نے لب کچلتے ہوئے پوچھا تو علی نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ دماغ خراب ہو گیا ہے تمہارا؟ میں ان کے متعلق ایسا سوچ بھی نہیں سکتا۔ میرے لیے وہ بہت قابل احترام ہے، اور میں ایسا کیوں سوچوں گا؟ اور پلیز یہ خرافات اپنے دماغ سے نکال دو۔ اور ہاں، تم نے مجھے کہا تھا کہ تمہارا کوئی کزن ہے جس کے ساتھ شادی ہو سکتی ہے، تو کیا ملوا دیں مسکان سے اسے؟ وہ سر جھٹک کر بولا، ہاں ملوا دیں گے، لیکن فی الحال اسے اس چیز کے لیے تیار کرو، کیونکہ وہ کبھی نہیں مانے گی۔ پہلے اسے تیار کرو، یہ نہ ہو کہ وہ گھر فون کر کے اماں بھی کو سب کچھ بتا دے۔ تو اسے پیار سے سمجھاؤ۔ میرے خیال میں تو اس کی فیملی وغیرہ سے جا کر بات کرو کہ وہ لوگ اسے سمجھائیں، تو میرے خیال میں کچھ بہتر ہو سکتا ہے، ربیکہ نے کہا تو اس کی آنکھیں کسی احساس سے چمک اٹھی۔ ہاں، بالکل ٹھیک کہا تم نے، یہ ممکن ہے۔ وہ اپنے گھر والوں کے لیے ویسے بھی بہت اداس ہوئی ہے، تو میرے خیال میں اسے اس طرح نرم کیا جا سکتا ہے۔ جب وہ اپنی فیملی سے ملے گی نا تو بہت خوش ہوگی۔ تو کیا خیال ہے میں کل ہی اس کی فیملی کو یہاں بلوا لوں؟ کیونکہ ان کے گاؤں جانا بہت مشکل ہوگا، اور ویسے بھی میری اور تمہاری بزنس میٹنگ ہے، تو خود جانا ممکن نہیں ہے، تو انہیں کو بلا لیتا ہوں، اس نے کہا تو اس میں سر اسباب میں ہلا دیا، مگر ابھی تک وہ کچھ گہری سوچ میں ہی گم تھی۔ پھر اگلے دن ہی اس نے مسکان کے میکے والوں کو فون کیا تو اس کی بہن اور بھائی شام کو ہی پہنچ چکے تھے، اور مسکان ان کے سینے سے لگی تڑپ تڑپ کر رو دی۔ وہ انہیں اکیلے چھوڑ کر اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ مسکان، مجھے تو بہت خوشی ہوئی کہ تمہاری زندگی میں کچھ نہ کچھ اچھا ہو گیا۔ مجھے تو یقین نہیں آ رہا کہ علی نے تمہیں اپنا لیا، جبکہ وہ تم سے اتنا چھوٹا ہے، اس کے بڑے بھائی نے کہا تو ایک افسردہ سی مسکراہٹ اس کے لبوں کو چھو گئی۔ ایسا کچھ نہیں ہے بھیا، پلیز زیادہ خوشگمان مت ہوئے، وہ مجھ سے بالکل بھی محبت نہیں کرتے، اور شاید کبھی کر بھی نہیں پائیں گے۔ ہم دونوں ہی ایک دوسرے سے بہت الگ مزاج کے ہیں، اور ویسے بھی ان کی زندگی میں کوئی اور لڑکی ہے۔ وہ صرف اور صرف اپنا گلٹ اور اپنی فیملی کی زیادتیوں کا ازالہ کرنا چاہتے ہیں۔ وہ مجھے وہاں سے رخصت کروا کر یہاں اس لیے نہیں لائے کہ وہ مجھے اپنی بیوی ہونے کے حقوق دیں گے، بلکہ اس لیے لائے تھے تاکہ وہ مجھے طلاق دے سکے اور کسی اور سے میری شادی کروا کر میری ویران زندگی میں خوشیاں بھر سکے، اس نے کہا تو اس کے بھائی گہری سوچ میں ڈوب گئے۔ ویسے یہ بات اچھی ہی ہے،
جو پرسوں پہلے ہونا چاہیے تھا وہ اب ہوگا، چاہے جیسے بھی ہو، وہ علی ہو یا کوئی اور دوسرا مرد۔ کیا فرق پڑتا ہے اس بات سے؟ بس یہ بات کا اطمینان ہونا چاہیے کہ تمہاری زندگی میں ایسا شخص ہے جو تمہارا خیال رکھ سکے، اور انشاءاللہ ایسا ہوگا۔ مجھے علی کے فیصلے میں کوئی قباحت نظر نہیں آ رہی۔ وہ شاید اس رشتے کو اپنے چھوٹا ہونے کی وجہ سے نبھانا نہیں چاہ رہا۔ سب سے بڑھ کر اس کی زندگی میں کوئی اور لڑکی ہے، مگر اس نے اپنی خوشی کے ساتھ ساتھ تمہاری خوشیوں کا بھی دھیان رکھا، اور یہ بات بہت اچھی ہے۔ اور وہ جہاں کہے گا وہی شادی کر لینا۔ اگر طلاق دے رہا ہے تو لے لو، اپنی زندگی میں مزید ویرانی مت کرو۔ تم نہیں جانتی کیا کہ تمہارے غم کی وجہ سے ماں اور باپا جانی دن رات روتے تھے، اور اسی کی وجہ سے اس دنیا سے چلے گئے۔ اور ہم بہن بھائی بھی تمہاری ویران زندگی کے متعلق جب سوچتے ہیں ہماری آنکھیں بھیگنے لگتی ہے۔ بس علی نے جو فیصلہ کیا ہے میں تو اس کے ساتھ ہوں۔ اس کے بڑے بھائی نے کہا تو چھوٹے دونوں نے بھی اس کے ہاں میں ہاں ملائی، اور اس کی بہن چپ چاپ بیٹھی تھی۔ میرے خیال میں تو تمہیں علی کو ہی اپنی طرف مائل کرنا چاہیے، اور اس لڑکی کو اس سے دور کر دینا چاہیے، اور یہی چیز بہترین ہے، کیونکہ علی جو تم سے محبت نہ ہونے کا دعویٰ کرنے کے باوجود تمہارا اتنا خیال رکھتا ہے، تو جب تم سے محبت ہو جائے گی تو کتنا خیال رکھے گا۔ اس کی بہن نے کہا تو اس نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ کیا ہو گیا تمہیں، اور ایسے کیسے تم نے یہ بات کر دی؟ میں ہرگز ایسا نہیں کروں گی۔ وہ دونوں ایک دوسرے سے بہت محبت کرتے ہیں، میں کیوں ان کی زندگی میں آؤں؟ وہ سرد لہجے میں بولی۔ تو اس کی بہن سر جھٹک کر چپ ہو گئی۔ بالکل ٹھیک کہا تم نے، اور باقی جو میں نے تم سے کہا ہے نا کہ علی نے جو فیصلہ کیا ہے پلیز اس پر غور ضرور کرنا۔ اس کے بھائی نے اس کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیر کر کہا تو وہ سر اسباب میں ہلا گئی۔ اگلے دن جب اس نے علی کو یہ بات کہی کہ وہ شادی کے لیے تیار ہے تو اس کا چہرہ کھل اٹھا۔ اس نے ربیکہ کو فوراً فون کر کے اس کے کزن کو گھر میں انوائٹ کر لیا۔ پلیز آپ اچھا سا سوٹ پہن لیجئے گا اور اسی طرح مت اٹھ کر آ جائے گا، تھوڑا سا لائٹ سا میک اپ کر لیجئے گا میری خاطر۔ علی نے اس کے رخسار کو چھوتے ہوئے کہا تو اس کے دل نے جیسے ایک بیٹ سی مس کر دیا۔ اس نے دل ہی دل میں اپنی بہن کو کوسا، جو کہ اس کے دل میں نہ جانے کون کون سی باتیں ڈال گئی۔ علی نے اس کے لیے خود ڈریس سلیکٹ کیا اور وہ ڈریس اٹھا کر نہانے کے لیے واش روم کی جانب بڑھ گئے۔ پھر کچھ دیر کے بعد وہ نہا کر باہر نکلی اور اپنے بالوں کو رگڑتے ہوئے صاف کر رہی تھی کہ علی دروازہ کھولتا اپنے دھیان میں اندر آیا تو اس نے ہڑبڑا کر اپنے دوپٹے کی تلاش میں ارد گرد نگاہیں دوڑائی، مگر اس کا دوپٹہ وہاں پر موجود نہیں تھا، اور علی یکٹک اسے دیکھے گیا۔ وہ اس کی نگاہوں کی گستاخیوں سے پزل سی ہو گئی، پھر اس کی نگاہ صوفے پہ پڑے دوپٹے پہ پڑی تو جلدی سے اس کی طرف بڑھنے لگی، مگر پاؤں کارپیٹ میں الجھا اور وہ علی کی طرف زمین پہ گری۔ علی نیچے اور علی کے اوپر تھی، بال کسی آبشار کی مانند ان دونوں کو ڈھانپ چکے تھے۔ وہ گڑبڑا کر اس پر سے اٹھنے لگی، مگر علی کا ہاتھ اس قدر سختی سے کمر کے گرد لپٹا تھا کہ وہ دوبارہ سے اس کے سینے پہ گرے، اور اب کی بار لبوں سے ٹکرائے تو دونوں کی دھڑکنیں ایک ساتھ دھڑکنے لگی۔ علی نے اپنے دائیں ہاتھ سے اس کے بالوں کو پیچھے کرتے سے دیکھا، جو کہ آنکھیں میچی تھی اور لب کپ کپا رہے تھے۔ سرخ لبوں کو دسترس میں لینے کو دل اکسا رہا تھا۔ وہ اپنے ہاتھ کی مٹھی بناتا نگاہوں کو پھیر گیا۔ میری کمر، وہ آہستہ سے بولی تو وہ ہاتھ ہٹا گیا۔ وہ جلدی سے اس پر سے اٹھی اور اپنے لمبے بالوں کو کپ کپاتے ہاتھوں سے لپٹنے لگی، مگر وہ لپٹنے ہی نہیں جا رہے تھے۔ وہ دھیرے سے چلتا ہوا اس کے قریب آیا اور اس کے سلکی بالوں کو گھما کر اوپر کرتے جوڑا بنا گیا۔ وہ ساکت سی نگاہیں جھکائے کھڑی تھی، اور اس نے مرر سے اس کا مکمل جائزہ لیا تو پاؤں تک آتی اسکن اینڈ براؤن کلر کی لانگ شرٹ کے ساتھ دوپٹہ کندھے پہ لیے بہت خوبصورت دکھ رہی تھی۔ آپ بہت حسین لگ رہی ہے، گمبھیر لہجے میں بولا تو اس نے نگاہیں اٹھا کر اسے دیکھا، مگر اس کی ستائشی نگاہوں سے گھبرا کر جلدی سے نگاہیں جھکا گئی۔ وہ مبہوت سا اسے دیکھتا رہ گیا، جس کی ہر ادا آج دل کو گھائل کر رہی تھی۔ وہ دل کو سنبھالنے لگا اور وہ اپنا دوپٹہ سیٹ کرتے مڑی۔ مہمان آ گئے کیا؟ اس نے پوچھا۔
ہاں آ گئے ہیں، وہ بمشکل نگاہیں ہٹا کر بولا اور پھر اس کے ساتھ لاؤنج کی جانب بڑھ گیا۔ وہ دونوں جب آگے پیچھے لاؤنج میں داخل ہوئے تو ربیکہ کا کزن مسکان کو گہری نگاہوں سے دیکھنے لگا اور علی مضطرب سا ہو گیا۔ ربیکہ کا کزن مسکان سے چھوٹے بڑے سوالات کرنے لگا اور وہ دھیمے انداز میں انہیں جواب دے رہی تھی۔ علی اندر ہی اندر بے چین ہو رہا تھا، اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ شخص وہاں سے فوراً چلا جائے۔ علی کا دل برداشت نہیں کر پا رہا تھا کہ کوئی اور مرد مسکان سے بات کر رہا ہو۔ وہ لب کچلتے ہوئے بے چین سا ہو رہا تھا۔ ربیکہ نے علی کی حالت بانپ لی اور کہا، علی ہم دونوں باہر لان میں چلتے ہیں، انہیں کچھ دیر اکیلا چھوڑ دیتے ہیں تاکہ یہ لوگ کھل کر ایک دوسرے سے بات کر سکیں۔ علی کچھ پل کے لیے سوچتا رہا، پھر نہ چاہتے ہوئے بھی ربیکہ کے ساتھ باہر لان میں آ گیا، لیکن اس کا دل کہیں اندر ہی رہ گیا تھا۔ وہ کافی زیادہ پریشان لگ رہا تھا، ماتھے پر ہاتھ پھیر رہا تھا اور خاموشی سے سوچوں میں گم تھا۔ ربیکہ نے اس کی حالت دیکھتے ہوئے کہا، علی تم کب سے مسکان کو دیکھ رہے ہو اور اب بھی یہاں ہوتے ہوئے ذہنی طور پر کہیں اور ہو، بتاؤ کیا ہوا ہے؟ علی نے خود کو سنبھالتے ہوا کہا، نہیں تم غلط سمجھ رہی ہو، مسکان کبھی اس طرح کسی مرد سے تنہا نہیں ملی، تو میں بس اس لیے پریشان ہوں کہ کہیں وہ گھبرا نہ جائے۔ تم نہیں جانتے ہمارے خاندان کی لڑکیاں یوں کسی مرد سے بات نہیں کرتی۔ ربیکہ نے سر جھٹک کر کہا، ریلیکس علی، اسے اب اسی مرد کے ساتھ زندگی گزارنی ہے، تم اسے تھوڑا سا اسپیس دو تاکہ وہ اپنے فیصلے خود کر سکے۔ ربیکہ کی بات علی کے دل میں کہیں چبھتی محسوس ہوئی اور وہ لب بھینچ کر رہ گیا۔ کچھ دیر کے بعد وہ دونوں واپس آئے تو علی فوراً کھڑا ہو گیا اور پوچھا، کیا سوچا آپ لوگوں نے؟ اس نے بے چینی بھرے انداز میں پوچھا۔ ربیکہ کا کزن ہارون بولا، مجھے تو یہ بہت پسند آئی ہے اور میں خود ان کو کافی معقول لگا ہوں۔ فی الحال انہوں نے کہا ہے کہ اپنے بھائی سے مشورہ کرنے کے بعد حتمی فیصلہ کرے گی۔ ہارون کی بات سنتے ہی علی کے دل میں جیسے سناٹا چھا گیا۔ وہ دل ہی دل میں دعا کر رہا تھا کہ مسکان فوراً انکار کر دے، مگر وہ تو راضی ہو چکی تھی۔ ربیکہ اور ہارون چلے گئے اور علی اپنے کمرے میں آ گیا۔ پوری رات وہ ایک پل کے لیے بھی سو نہیں پایا۔ مسکان کا چہرہ، اس کے لمبے بال اور اس کی حیا سے جھکی نگاہیں اس کے دل و دماغ میں مسلسل گھوم رہی تھی۔ علی کے دل میں مسکان کی قربت کی تمنا جاگ رہی تھی اور وہ اپنی اس کیفیت سے بہت پریشان تھا۔ وہ دل ہی دل میں خود کو ڈانٹ رہا تھا کہ وہ ایسا کیوں سوچ رہا ہے، لیکن اس کا دماغ اسے مسلسل یہ کہہ رہا تھا کہ وہ تمہاری بیوی ہے اور تمہیں پورا حق ہے کہ اس کے بارے میں سوچو۔ وہ دل اور دماغ کی جنگ میں پھنس چکا تھا۔ آخرکار علی تیزی سے اٹھا اور بے اختیار مسکان کے کمرے کی طرف چل پڑا۔ دروازہ کھولتے ہی دیکھا کہ وہ بیڈ پر کروٹ لیے سو رہی تھی اور اس کی لمبی چوٹیاں نیچے لٹک رہی تھیں۔ علی دھیرے سے چلتا ہوا اس کے قریب آیا اور اسے دیکھنے لگا۔ اس کی نگاہوں کی تابش سے مسکان ہلکا سا کسمسائی تو علی فوراً نیچے ہٹ گیا اور اپنے نادان دل کو سمجھاتے ہوئے وہ جلدی سے اپنے کمرے میں واپس چلا آیا۔ اگلی صبح جب علی اٹھا تو مسکان کے بھائی اور دیگر اہل خانہ آ چکے تھے۔ لاؤنج میں پہنچتے ہی مسکان کے بھائی نے بڑے اہتمام سے اس سے مصافحہ کیا اور حال چال دریافت کیا۔ پھر مسکان کے بھائی نے ہارون سے ملاقات کی خواہش ظاہر کی تو علی کے دل جیسے بجھ سا گیا۔ جی ٹھیک ہے، میں ایسا کرتا ہوں، دوپہر میں انہیں کسی ریسٹورنٹ میں بلوا لیتا ہوں، آپ وہاں ملاقات کر لیجیے گا۔ علی نے خود کو سنبھالتے ہوئے کہا۔ دوپہر کو علی انہیں ایک ریسٹورنٹ لے گیا جہاں ہارون اور مسکان کے بھائی کی ملاقات ہوئی۔ ملاقات کے بعد مسکان کا بھائی کافی حد تک مطمئن تھا اور دونوں بہن بھائی کی طرف سے ہاں ہو چکی تھی۔ ہارون نے جلد شادی کرنے کی بات کی تو علی نے فوراً کہا، ایسا ممکن نہیں ہے، ابھی اسے مجھ سے طلاق لینا ہوگی اور شریعت کے مطابق جیسے طلاق ہوتی ہے ویسے ہی ہوگی، یعنی کہ ایک طلاق پھر دوسری اور پھر تیسری، میں ایک بار میں 3 طلاقیں نہیں دے سکتا۔ وہ جلدی سے بولا تو ہارون نے حیرت سے پوچھا، لیکن آپ تو پہلے سے ہی یہ فیصلہ کر چکے ہیں اور آپ نے رجوع نہیں کرنا ہے، تو پھر یہ سب کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ایک بار میں ہی 3 طلاقیں دے دیں تاکہ وہ اپنی عدت مکمل کر سکیں۔ ہارون جلدی سے بولا تو علی کے ماتھے پہ شکن پڑ گئی۔
علی نے غصے میں کہا، آپ کو کیا لگتا ہے میں اپنے والدین کو بتائے بغیر یہ فیصلہ کر سکتا ہوں؟ مجھے ان کو بھی جواب دینا ہے اور اسی لیے میں یہ سب کر رہا ہوں۔ ہم سید گھرانے سے اور اس طرح طلاق نہیں دے سکتے۔ یہ کہہ کر ایک بار میں ہی 3 طلاقیں ہو جائے۔ ہارون نے علی کی بات کو سنجیدگی سے سنا، لیکن علی کی باتیں اس کے دل کو اب چین نہیں دے رہی تھی۔ ویسے علی بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، میرے خیال میں یہی مناسب رہے گا، اور پھر ویسے بھی علی کو اپنی فیملی کو بھی منانا چاہیے اور اس کی بیوی کو طلاق دے کر ایک ہی بار میں اس پر کوئی پریشر نہیں ڈال سکے۔ وہ لوگ ہمارے بڑے ہیں، مسکان کے بھائی نے سنجیدگی سے کہا تو ہارون خاموش ہو گیا اور اس کا چہرہ جیسے کھل سا گیا۔ کچھ دیر کے بعد وہ انہیں گھر چھوڑ کے واپس آفس پہنچا تو دیکھا کہ رابی اپنی وکیل کے ساتھ وہاں موجود تھی۔ اس نے حیرانی سے دیکھا، یہ میں نے کل رات وکیل صاحب کو فون کر دیا تھا کہ ڈائیورس پیپر تیار کر کے لے آئے، اور دیکھو وہ لے آئے ہیں۔ اب ان پر سائن کر دو اور سب معاملہ ختم ہو جائے۔ وہ جلدی سے بولی۔ اس کے اضطراب بھرے انداز سے ہارون سمجھ چکا تھا کہ علی نے اسے سب کچھ بتا دیا۔ اس کے ماتھے پر کئی شکنیں نمودار ہو گئی۔ اگر تمہیں مجھ پر اعتبار نہیں تو تم اس رشتے کو ختم کر سکتی ہو جو تمہارا میرے ساتھ ہے، وہ تلخ لہجے میں بولا تو ربیکہ کا رنگ ایک دم بدل گیا۔ کیسے باتیں کر رہے ہو تم علی؟ اور میں نے ایسا کیا کیا کہ تم اتنا غصہ کر رہے ہو؟ میں تو صرف طلاق کے پیپر دے رہی ہوں تاکہ اس پر سائن کرو اور سب ختم کرو، تاکہ وہ اپنی عدت پوری کر کے ہم ان کی شادی کر سکیں۔ مجھے یہ عجیب لگ رہا ہے کہ تم ایک ایک کر کے طلاق دو گے۔ کیا تم نے اس سے رجوع کرنا ہے جو ایک ایک طلاق دے رہے ہو؟ ویسے بھی اس کی طلاق تو ایک کے بعد بھی ہو سکتی ہے، اور میرے خیال میں ہارون اس ایک طلاق کے بعد بھی اس سے شادی کر سکتا ہے۔ وہ بولی تو اس بار علی کا رنگ متغیر ہو گیا۔ سائن کرو علی، اس نے کہا تو وہ لب بھیجتے ہوئے سوچ میں ڈوب گئے۔ اچھا میں کر دوں گا گھر جا کر، وہ جلدی سے بولا تو ربیکہ چپ ہو گئی۔ ربیکہ کے جانے کے بعد علی نے دوسرے پیپرز تیار کروائے جن میں اس نے صرف ایک طلاق دی، اور اس پر کیسے سائن کیے یہ بس وہی جانتا تھا۔ جب وہ گھر پہنچا اور پیپرز مسکان کی طرف بڑھائے تو وہ چپ چاپ انہیں تھام کر چلی گئی۔ وہ نہ اس کے سامنے آتی تھی نہ بات کرتی تھی، اور جیسے جیسے دن گزر رہے تھے علی کی بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ 10 دن گزر چکے تھے۔ اس دن علی کی طبیعت کچھ خراب سی تھی اور ربیکہ سے بھی لڑائی ہو گئی تھی۔ وہ گھر وقت سے پہلے پہنچا تو کچن میں کھڑی مسکان کو دیکھ کر اس کا دل زور سے دھڑک گیا۔ اسی وقت مسکان پلٹی تو علی کو دیکھ کر وہ ٹھٹک گئی، پھر وہ تیزی سے اس کی سائڈ سے گزرتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ علی مٹھیاں بھینجتا اپنے کمرے میں آیا اور اپنا بیگ زور سے پٹکا صوفے پر بیٹھ گیا۔ پھر کچھ دیر بعد وہ اٹھا اور مسکان کے کمرے میں آیا۔ مسکان اسے دیکھ کر چونک گئی۔ مسکان نے علی کو اپنے کمرے کے دروازے پر کھڑا دیکھا تو وہ بے چینی سے نظریں چرانے لگی۔ اسے معلوم تھا کہ وہ کچھ کہنا چاہتا ہے۔ وہ کوئی چھوٹی بچی نہیں تھی کہ اس کی نگاہوں کا مفہوم نہ سمجھ پاتی۔ کئی دنوں سے اس سے بات کرنے کی کوشش کر رہا تھا مگر وہ ہر بار اس سے بھاگ رہی تھی۔ وہ خود بھی اس سے دور نہیں جانا چاہتی تھی۔ علی کے چہرے پر سنجیدگی اور آنکھوں میں کئی سوالات تھے۔ کچھ دیر تک دونوں خاموش رہے۔ علی نے آہستہ سے دروازہ بند کیا اور قدم قدم اس کے قریب آیا۔ مسکان، کیا آپ بھی یہی چاہتی ہو؟ علی کی آواز میں کچھ تھکن اور الجھن تھی۔ مسکان نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ وہ جواب دینے کی کوشش کر رہی تھی مگر الفاظ جیسے گلے میں پھنس گئے تھے۔ آخر کار وہ بولی، میں کچھ نہیں چاہتی علی، جو ہونا تھا ہو چکا ہے، اب ہم الگ ہی ہو جائیں تو بہتر ہے۔ ہمارے درمیان سب کچھ باقی نہیں رہ سکتا۔ اس کے بعد علی نے گہری سانس لی اور ایک لمحے کے لیے خاموش ہوا۔ پھر وہ قریب آیا اور نرمی سے بولا، آپ جانتی ہو میں نے کبھی بھی آپ کو اس طرح نہیں دیکھا۔ میرے لیے آپ ہمیشہ سے ہی میرے بھائی کی بیوی تھی، لیکن نہ جانے میرا نظریہ کیوں بدلتا جا رہا ہے۔ میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے میں اس سے خوش نہیں ہوں۔ میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ ہم سب صحیح فیصلہ کریں،
چاہے وہ کتنا بھی مشکل کیوں نہ ہو۔ مسکان نے افسردگی سے سر جھکایا اور کہا، فیصلے؟ اب آپ کو کون سا فیصلہ کرنا ہے؟ آپ علی اپنے کیے گئے فیصلے پر دستخط کر چکے ہیں اور میں اس کی عدت گزار رہی ہوں۔ اس بار تلخ لہجے میں وہ بولی، میں نے آپ کو بتایا ہے نا کہ میں اس بات پر خوش نہیں ہوں۔ میں اس جدائی کو سہ نہیں پا رہا۔ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ آپ بھی کچھ چاہتے ہیں مجھ سے۔ پلیز مجھے بتائیں کہ میں کیا کروں؟ وہ بے اختیار اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے بولا تو اس نے ایک جھٹکے سے اس کے ہاتھ سے ہاتھ چھڑاتے اس پر ناگوار بڑی نگاہ ڈالی۔ میں کچھ نہیں سوچتی اور آپ کو بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ وہ تلخ لہجے میں بہت بے رخی سے منہ پھیر گئی اور اسے کہا۔ علی کچھ کہنے کے لیے آگے بڑھا لیکن پھر رک گیا۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ معاملہ اتنا آسان نہیں جتنا وہ سمجھ رہا تھا۔ مسکان، تم جو بھی محسوس کر رہی ہو میں جانتا ہوں آپ کو کہ آپ بھی مضطرب ہیں مگر خاموش ہیں، لیکن ہمیں ایک دوسرے کا سامنا کرنا ہوگا۔ یہ خاموشی اور دوری کسی کے حق میں نہیں ہے۔ مسکان نے ایک لمحے کو علی کی آنکھوں میں دیکھا، پھر دھیرے سے بولی، کیا آپ واقعی جانتے ہیں مجھے؟ اگر آپ مجھے جانتے ہیں تو پھر آپ نے وہ طلاق کیوں دی؟ علی مسکان کی بات پر علی ایک پل کے لیے خاموش ہو گئے۔ وہ جانتا تھا کہ اس کے سوال میں ایک گہری تلخی چھپی ہوئی تھی، لیکن وہ بھی الجھا ہوا تھا کہ کیا واقعی وہ سب کچھ ٹھیک سے سمجھ پایا ہے یا نہیں۔ مسکان، میں شاید سب کچھ نہیں سمجھ سکا ہوں، لیکن میں یہ ضرور جانتا ہوں کہ ہم دونوں ایک ایسے موڑ پر ہیں جہاں ہمیں کچھ نہ کچھ کہنا اور کرنا پڑے گا۔ ہمارے چپ رہنے سے یہ معاملہ حل نہیں ہوگا، علی نے سنجیدگی سے کہا۔ مسکان نے گہری سانس لی اور اپنی آنکھیں بند کر لی، جیسے خود کو کسی بڑے درد سے بچانے کی کوشش کر رہی ہو۔ علی، بات یہ ہے کہ آپ سمیت کسی نے کبھی میرے جذبات کو ایسے نہیں دیکھا۔ سب نے ہمیشہ فیصلے خود کیے اور میں نے ان فیصلوں کو مانا۔ میں نے آپ کی ہر بات مانی کیونکہ مجھے لگا کہ شاید یہی بہتر ہے، لیکن کیا آپ نے کبھی سوچا کہ میرے دل میں کیا ہے؟ میں ان سب باتوں کے درمیان الجھ کر رہ چکی ہوں۔ اب جو ہو رہا ہے اس پر چھوڑ چکی ہوں۔ میں جانے لوگ میرے متعلق کیا سوچے کیا نہیں، اس ایک چیز نے اچھی کی کہ مجھے میرے اپنے سے ملا دیا، جس کی میں امید کو بیٹھی تھی۔ وہ ٹوٹے بکھرے ہوئے بولی۔ علی کا دل جیسے دھڑکنا بھول گیا۔ وہ جانتا تھا کہ مسکان ٹھیک کہہ رہی ہے، اس نے ہمیشہ خود ہی فیصلے کیے اور مسکان کو کبھی مکمل طور پر سمجھنے کی کوشش نہیں کی۔ مسکان، میں مانتا ہوں کہ شاید میں نے تمہاری جذبات کو نظر انداز کیا، لیکن اب میں سننا چاہتا ہوں، تم کیا چاہتی ہو؟ کیا تم واقعی اس رشتے سے نکلنا چاہتی ہو؟ علی نے سنجیدگی سے پوچھا۔ مسکان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، لیکن وہ انہیں چھپانے کی کوشش کرتے ہوئے بولی، میں بس یہ چاہتی ہوں کہ اگر تمہیں واقعی لگتا ہے کہ ہمارے درمیان کوئی راستہ نہیں بچا تو کم از کم ہم عزت سے ایک دوسرے سے الگ ہو جائیں۔ میں چاہتی ہوں کہ ہم ایک دوسرے کو مزید تکلیف نہ دیں۔ علی کا دل دھڑکنے لگا۔ اسے احساس ہو رہا تھا کہ وہ ایک نازک لمحے میں ہے اور جو بھی فیصلہ وہ اب کرے گا وہ ان دونوں کی زندگی کو ہمیشہ کے لیے بدل سکتا ہے۔ میں نے فیصلہ کیا ہے، کیا میں وہ بتا دوں؟ دھیرے سے بولا تو اس نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ بتا دیجیے، آپ کون سا فیصلہ کیا ہے آپ نے؟ مجھے مناسب لگے میں مان جاؤں گی، وہ سنجیدگی بھرے لہجے میں بولی۔ اگر آپ بھی اجازت دیں تو میں آپ سے رجوع کرنا چاہتا ہوں، نہ صرف قولی بلکہ فعلی بھی۔ وہ بولا تو مسکان نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ اس موضوع پہ اب مزید بات نہیں ہوگی، پلیز آپ یہاں سے چلے جائیں، وہ کہتے ہوئے اس کے سائڈ سے ہو کر گزرنے لگی تو علی نے اس کا ہاتھ کھینچ کر اپنے سامنے کیا۔ میں چاہ رہا تھا کہ آپ کی پوری رضامندی سے رجوع کروں، لیکن اب میرے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے۔ میں علی شاہ پوری رضامندی سے آپ سے رجوع کر رہا ہوں اور میں آپ سے بہت محبت کرنے لگا ہوں، آپ کے بنا جینے کا تصور بھی نہیں کر سکتا، علی نے کہتے ہوئے اس کے لبوں کو دسترس میں لے لیا اور اس کی گویا سانس ہی رک گیا۔ وہ اس کی گرفت میں تڑپ رہی تھی۔ وہ خود کو چھڑوانے کے لیے اپنے دونوں ہاتھوں سے اس کے سینے پہ مکے مار رہی تھی، مگر وہ تو اس کی ان لبوں سے اپنی تشنگی مٹا رہا تھا اور اس کے دونوں بازو کو جکڑ کر کمر سے لگاتا اسے بالکل بے بس کر گیا۔ پھر اس کے آنسو کا ذائقہ جیسے ہی منہ میں محسوس ہوا تو وہ اسے چھوڑتے ہوئے دھیرے سے پیچھے ہٹا
تو وہ سسکیاں بھرتی زمین پر بیٹھی چلی گئی۔ مت سمجھیے گا کہ میں نے یہ فیصلہ جذباتی ہو کر لیا ہے۔ میں 10 دنوں میں بالکل پاگل ہو چکا ہوں، اور میں نے اسی لیے ایک طلاق دینے کا آپ کو فیصلہ کیا تھا کہ ہو سکتا ہے میرے دل میں جو چھپا ہے وہ باہر آ جائے، اور وہی ہوا۔ میں آپ کو خود سے کبھی الگ نہیں کروں گا، اور ریبیکا اسے میں کل ہی کہہ دوں گا کہ میں اس کے ساتھ نہیں رہ سکتا۔ وہ فیصلہ سنا کر واپس جا چکا تھا۔ اگلے 2 دن تک وہ خود کو کمرے میں ہی مقید کیے رہی۔ وہ اس کی قربت کے لیے گیلی لکڑی کی مانند سلگ رہا تھا۔ پھر تیسرے دن وہ جب گھر پہنچا تو اس طبیعت کچھ ناساز تھی۔ بخار سے بدن ٹوٹ رہا تھا۔ ملازمہ کو چائے کا کہہ کر کمرے میں چلا گیا، مگر اندر آتے اس کی طبیعت خراب ہو گئی۔ وہ نڈال سا لیٹا تھا، اور کچھ دیر میں اس پر جیسے غشی سی طاری ہونے لگی۔ وہ کچھ ہی دیر میں نیم بے ہوش ہو کر بیڈ پر گرتا چلا گیا۔ کچھ دیر گزری تو ملازمہ آ کر اسے پکارنے لگی، اور وہ بولنا چاہ رہا تھا، مگر اس کی اندر اتنی سکت نہیں تھی کہ وہ اس سے بات کر پاتا۔ ملازمہ نے پاس آ کر اسے دیکھا، اور پھر مسکان کو پکارتے ہوئے وہ باہر نکل گئی۔ کچھ دیر میں وہ مسکان سمیت اندر داخل ہوئی، اور مسکان نے اس کے پاس بیٹھتے ہوئے اس کا ماتھا چھو کر دیکھا۔ انہیں تو بہت تیز بخار لگ رہا ہے۔ ایک کام کیجیے، ڈاکٹر کو بلا لیجیے۔ آپ کو پتہ ہے یہاں کہاں ڈاکٹر ہوگا؟ مسکان کی آواز اس کے کان سے ٹکرائی تو وہ کانپتے ہاتھوں سے اس کا ہاتھ تھام کر سینے سے لگا گیا۔ کچھ دیر کے بعد ڈاکٹر آیا، اور اسے چیک اپ کے بعد ٹھنڈی پٹیاں رکھنے کو کہا گیا۔ مسکان اس کے سرہانے بیڈ پر بیٹھ کے اس کے سر پہ پٹیاں کر رہی تھی، مگر اس کا بخار ٹوٹنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ مسکان اب پریشان سی ہو گئی۔ اس نے دوبارہ سے ڈاکٹر کو فون کیا تو ڈاکٹر نے کہا کہ انہیں شاور لینے کا کہے، کیونکہ گرمی کی شدت کی وجہ سے یہ بخار ہے۔ وہ اسے لے کے واش روم میں آئی۔ علی شاور کے نیچے کھڑا تھا، لیکن اس کی حالت اتنی بہتر نہیں تھی کہ وہ آرام سے شاور لے سکے۔ مسکان نے محسوس کیا کہ شاور لینے کا عمل زیادہ مشکل ہو رہا ہے، اس لیے اس نے فیصلہ کیا کہ وہ علی کی مدد کرے گی۔ وہ بڑے مشکل سے آنکھیں کھولے کھڑا تھا۔ اسے دیکھ کر اس کے اندر مزید اس کی قربت کی ہلچل مچنے لگی۔ اپنی کیفیت سے گھبرا گیا اور جلدی سے بولا، پلیز مسکان، آپ جائیں یہاں سے، میں خود ہی شاور لے لوں گا۔ علی، میں جانتی ہوں کہ تم خود کو ٹھیک نہیں سمجھ رہی، لیکن میں تمہیں اکیلا نہیں چھوڑ سکتی، مسکان نے نرم انداز میں کہا، اور شاور کی طرف بڑھ گئی۔ علی نے تھوڑا سا حیران ہو کر مسکان کو دیکھا، پھر نرم لہجے میں بولا، مسکان، آپ یہاں کیوں آئی ہو؟ کیونکہ تمہیں میری مدد کی ضرورت ہے، اس نے جواب دیا، اور شاور کے نیچے چلی گئی۔ پانی کے قطرے ان پر ٹپکنے لگے اور دونوں کے چہروں پر چمکنے لگے۔ علی نے مسکان کی بات سنی اور اس کی آنکھوں میں محبت کی جھلک دیکھی۔ دونوں نے شاور کے نیچے کھڑے ہو کر ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہوئے ایک لمحے کے لیے دنیا کی تمام پریشانیوں کو بھولنے کی کوشش کی۔ پانی کی ٹھنڈک اور ان کے جسموں کی گرمی نے ان کے درمیان ایک رومانی رابطہ قائم کر دیا۔ مسکان نے نرمی سے علی کی کمر کو تھاما اور دھیرے سے اس کے لبوں کو اپنے لبوں میں لے لیا، تو وہ تڑپ کر اس سے خود کو چرانے لگا، مگر پھر وہ اسے گھماتے ہوئے اس کے پیٹھ کو کمر سے لگاتے ہوئے اپنے سلگتے لب اس کے گردن پر رکھ دیا۔ پھر کچھ پل یوں ہی گزر گئے۔ ایک عجیب سا سرور طاری ہو رہا تھا۔ وہ باتھ روب پہنے باہر آ کر بیڈ پر لیٹ گیا۔ کچھ دیر بعد مسکان بھی باتھ روب میں باہر نکلی اور پاس آ کر اسے میڈیسن دینے لگی۔ وہ میڈیسن لیتے ہوئے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالے اسے خود پر گرا گیا۔ وہ متعطش انداز میں اٹھ کر پیچھے ہونے لگی، مگر وہ اسے پہلو میں گراتے ہوئے اس پر جھک گیا۔ اس کے دماغ میں جیسے کچھ عجیب سا چل رہا تھا کہ وہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت تک کھو بیٹھا تھا۔ وہ اس پر اپنا حق جماتا چلا گیا۔ اس کی سسکیوں اور التجا پر بھی اس نے کان نہیں دھرے۔ اپنی تمنا پوری کر کے وہ سو گیا۔ صبح آنکھ کھلی تو اپنے پہلو میں لیٹی نڈال سی مسکان کو دیکھ کر وہ تڑپ کر اس پر جھک گیا۔ مسکان، آپ ٹھیک ہے؟ وہ بےتابی بھرے لہجے میں بولا تو اس نے اپنی سرخ آنکھوں سے اسے دیکھا اور کچھ بولنا چاہ رہی تھی، مگر لب کپ کپانے لگے اور وہ پھر سے ہچکیوں سے رونے لگی۔ آئی ایم سو سوری، میں اپنے حواس میں نہیں تھا، میرے اندر آپ کی قربت کی آگ جل رہی تھی اور میں خود کو نہیں سنبھال پایا۔ میں اسی لیے آپ کو کہہ رہا تھا کہ مجھ سے دور چلی جائے، وہ اپنے بال نوچتے ہوئے بولا۔ وہ چپ چاپ اٹھ کر کمرے سے چلی گئی۔ وہ پورا دن کمرے سے نہیں نکلا۔ ملازمہ جب رات کا کھانا دینے آئی تو اس نے مسکان کے متعلق پوچھا۔
ملازمہ نے بتایا کہ وہ اپنے کمرے میں خود کو بند کیے ہوئے ہے اور نہ ہی ناشتہ کیا ہے، نہ دوپہر کا کھانا کھایا ہے اور اب بھی دروازہ نہیں کھول رہی۔ ملازمہ کی بات پر وہ لب بینچ کر اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کے کمرے کے سامنے پہنچ کر اس نے دروازہ کھٹکھٹایا اور اسے پکارا، مگر دوسری طرف سے کوئی جواب نہ آیا۔ 2-3 دستکوں کے بعد اس نے دروازہ کھولا اور چپ چاپ جا کر بیڈ پر بیٹھ گئی۔ آپ نے کھانا کیوں نہیں کھایا؟ آپ کی طبیعت خراب ہو جائے گی۔ اس کا اور کیا ہے؟ میں معافی مانگ رہا تھا نا، میں اپنے حواس میں نہیں تھا، ورنہ میں ایسا کیوں کرتا؟ وہ اس کے پاس بیٹھے ہوئے بولا تو اس نے زخمی نگاہوں سے اسے دیکھا۔ صحیح کہا، آپ جیسے مردوں کے لیے ایک عورت صرف ایک کھلونا ہے اور آپ کے لیے شاید ایک ہوش مٹانے کا سامان۔ اس لیے کل رات آپ نے پوری کر لی۔ ہوش؟ اس کی بات کسی تعزیانے کی طرح لگی۔ آپ کی ہمت کیسی ہوئی اس طرح بات کرنے کی؟ آپ میری محبت کو ہوش کا نام دے رہی ہے؟ وہ تڑپ کر کہنے لگا۔ جب بیوی کی رضامندی کے بغیر کریں گے تو اسے ہوش ہی کہیں گے، ورنہ آپ جیسا کنفیوز مرد کسی ایک سے پیار ہی نہیں کر سکتا۔ کچھ عرصہ قبل آپ مجھے چھوڑ کر ربیکہ سے شادی کرنا چاہتے تھے اور پھر آپ نے اچانک رابی کو چھوڑ کر مجھے اپنانے کا فیصلہ کر لیا، اور پھر جب میرے وجود سے بیزار ہو گئے تو کسی نہ کسی اور کے سپرد کر دیں گے۔ وہ تلخ لہجے میں بولتی چلی گئی، بس بہت ہو گیا، اب اس سے آگے ایک لفظ نہیں بولے گی۔ آپ محبت کی توہین کر رہی ہے۔ وہ تلملا کر بولا، مجھے اس ٹاپک پر مزید کوئی بات نہیں کرنی، مجھے گاؤں واپس جانا ہے، مجھے بھیج دیجیے واپس۔ وہ سرد لہجے میں بولی تو اس نے بے چینی بھرے انداز میں اسے دیکھا۔ آپ اس طرح مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتی۔ میں مانتا ہوں کہ آپ کو پانے سے پہلے مجھے آپ کی اجازت لینی چاہیے تھی، لیکن میں نے آپ سے پہلے کہا تھا کہ اپنے حواس میں نہیں تھا، اور کئی دنوں سے آپ میرے دل و دماغ پر اس قدر چھائی ہیں کہ میں تڑپ اٹھا ہوں، مگر آپ میری اسی محبت کو کیا نام دے رہی ہے؟ آپ نے کبھی سوچا بھی ہے؟ وہ تلخ لہجے میں بولا، پلیز مجھے اس بارے میں مزید کوئی بات نہیں کرنی۔ آپ مجھے گاؤں بھیجنے کا انتظام کیجیے، میں اب یہاں پر ایک پل بھی نہیں رہ سکتی۔ ٹھیک ہے، آپ تیاری کر لیجیے، لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، میں اب آپ کی زندگی میں کبھی واپس نہیں لوٹوں گا جب تک آپ مجھے پکارے گی نہیں۔ اور ہاں، اگر آپ نے مجھے چھوڑنے کا فیصلہ کیا تو اتنی بات یاد رکھیے گا کہ میں اپنی جان لے لوں گا، کیونکہ اب آپ کے بغیر سانسیں نہیں آتی۔ اب آپ ہی مجھے زندگی دے سکتی ہے، ورنہ بیوہ ہونے کا شوق پورا کر دوں گا۔ وہ سرد لہجے میں بولا اور ایک جھٹکے سے منہ موڑ کر وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ اگلے دن وہ صبح ہی گاؤں کے لیے نکل چکے تھے۔ وہ اسے گاؤں چھوڑ کر دوپہر کے وقت واپس شہر کے لیے روانہ ہو گیا۔ وہ واپس حویلی تو آ چکی تھی، مگر اس حویلی کے باشندے اجنبی سے لگ رہے تھے۔ سب لوگ اپنے اپنے کاموں میں مگن رہتے تھے اور اماں بھی نے پھر سے اس کے کندھوں پر کچن کا بوجھ ڈال دیا تھا۔ سارا دن کچن میں لگی رہتی اور اس کا ذہن ہر وقت علی میں الجھا رہتا تھا۔ جس دن سے وہ اسے چھوڑ کر گیا تھا، دوبارہ نہ تو اس نے فون کیا تھا اور نہ ہی اس کی خیر خیریت معلوم کرنے آیا تھا۔ میں کیوں ان کو یاد کر رہی ہوں؟ رات کو جب وہ اس کے متعلق سوچ رہی تھی تو ایک دم سے خود سے پوچھنے لگی، کیونکہ تمہیں علی شاہ سے محبت ہونے لگی ہے؟ اس کے دل سے آواز آئی تو اس نے گھبرا کر اپنے سینے پر ہاتھ رکھا۔ پھر وہ مضطرب سی پوری رات کروٹیں بدلتی رہی، مگر دل کا چین کہیں کھو سا گیا تھا۔ 1 مہینہ ہو گیا تھا وہ حویلی تک نہیں آیا تھا، اور اب تو اماں بھی اسے مشکوک نگاہوں سے دیکھنے لگی تھی۔ وہ دل میں بہت زیادہ بے چینی محسوس کر رہی تھی۔ اس دن اس کی طبیعت بھی صبح سے کافی بوجھل تھی۔ وہ کچن میں کری ناشتہ بنا رہی تھی کہ اچانک اس کا جی متلانے لگا۔ وہ منہ پر ہاتھ رکھی تیزی سے واش بیسن کی جانب بھاگی تو اماں بھی نے اسے بغور دیکھا۔ پھر شام کو دائی کو بلایا تو اس نے چیک کرنے کے بعد جب اس کو پریگننٹ ہونے کی خوشخبری دی تو اماں بھی اس پہ صدقے وارے جانے لگی، اور رب نواز شاہ نے تو باہر دے کے چڑھا دی تھی۔ زردہ، مٹن اور موتی چور کے لڈو بن رہے تھے۔ اس کی آنکھیں بھی بھیگنے لگی۔ ماں بننے کی خوشی اسے بہت تھی، مگر وہ علی کو بہت یاد کر رہی تھی۔ دل چاہا کہ ایک بار پکار لے، مگر انا آ رہی تھی۔ شام کو جب وہ اماں بھی کے ساتھ باہر بیٹھی ان کے ہاتھ میں مٹن کھا رہی تھی، اس کے اندر داخل ہوتے علی کو دیکھ کر ساکت رہ گئی۔ ماں صدقے جائے میرا بچہ، اماں بھی نے پلیٹ رکھتے ہوئے کہا۔ وہ حیران سا تھا، سب کیا ہو رہا ہے؟
باہر دیکھے کس خوشی میں پکائی جا رہی ہے، اور ابا جی بھی اتنی دیر مجھے گلے لگائے، میرا منہ ماتھا چوم رہے جیسے میں نے کوئی بڑا کارنامہ انجام دیا ہے۔ اور یہ آپ مسکان کو اپنے ہاتھوں سے کیوں کھلا رہی ہے؟ اس نے جھنجھلا کر بولا تو اماں بھی بے اختیار ہنس پڑی۔ ارے تمہیں جلن ہو رہی ہے کیا؟ میں اپنی بچی کو کھلا رہی ہوں۔ اماں بھی کے لہجے میں مٹاس ہی مٹاس تھی اور وہ آنکھیں پھاڑے انہیں دیکھ رہا تھا۔ ایسا کیا ہو گیا کہ آپ کی یہ فیورٹ بن گئی؟ اس نے پوچھا۔ اور میرے پاگل سے بچے، ہمارا حویلی کا وارث آ رہے تو باپ بننے والا ہے۔ اماں بھی کی بات پر اس نے بے یقینی سے اسے دیکھا، جو کہ سر جھکائے بیٹھی تھی۔ اچھا تم دونوں باتیں کرو، میں چائے پانی کا انتظام کرتی ہوں، اماں بھی نے کہا۔ وہ اٹھ کر چلی گئی۔ وہ خاموش نگاہوں سے دیکھنے لگا۔ میں جانتا ہوں کہ ہمارے درمیان جو اس دن ہوا وہ نہیں ہونا چاہیے تھا، اور آپ اس سے خوش بھی نہیں تھی، اور مجھے پتہ ہے کہ آپ یہ بچہ بھی نہیں چاہے گی۔ اگر آپ اسے ضائع کروانا چاہتے تو میں آپ کو شہر لے چلوں گا، علی نے آہستہ سے کہا۔ مسکان کو انتہائی غصہ آیا۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھ کر اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ اماں بھی کے حکم پر وہ بھی اس کے پیچھے کمرے میں آئے، جہاں مسکان گھٹنوں میں سر دیے رو رہی تھی۔ مسکان پلیز اس طرح رو مت، میں جانتا ہوں کہ آپ میرے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، اس لیے آپ کے لیے یہ بچہ بھی بوجھ ہی ہوگا۔ میں نے اس لیے بات کی۔ اگر آپ سمجھتی ہیں کہ اماں بھی اور باقی لوگ اس بات کی وجہ سے ناراض ہوں گے تو فکر مت کیجیے، میں سب کو سنبھال لوں گا۔ میں سمجھ چکا ہوں کہ زبردستی سے رشتے قائم نہیں ہوتے۔ میں آپ کے ساتھ کسی بھی قسم کی زبردستی نہیں چاہتا، اس نے جھکے ہوئے سر کو دیکھتے ہوئے کہا۔ مسکان ایک جھٹکے سے اٹھ کر اس کے پاس آئی اور اس کے سینے پر زور سے ہاتھ مارا، پھر اسے پیچھے دھکیل دیا۔ سمجھتے کیا ہیں آپ خود کو؟ کیسے بات کر لیتے ہیں؟ آپ نے سوچا بھی کیسے کہ یہ بچہ میرے لیے بوجھ ہے؟ جس بچے کی وجہ سے مجھے ہر طرف سے محبت اور دعائیں مل رہی ہیں وہ میرے لیے بوجھ نہیں، اللہ کا انعام ہے۔ اور اس کا گریبان پکڑے غصے سے بولی۔ وہ آنسو اس کے شفاف رخسار پر بہنے لگے۔ میرا ایسا کوئی مقصد نہیں تھا کہ میں آپ کا دل دکھاتا، میں صرف آپ کی خوشی چاہتا ہوں۔ علی نے اس کے آنسو صاف کرنے کے لیے ہاتھ بڑھایا، لیکن پھر ہاتھ کی مٹھی بنا کر پیچھے کر لیا۔ جائے آپ میرے کمرے سے ورنہ سر پھوڑ دوں گی آپ کا، وہ تب کر بولی تو علی چپ چاپ پلٹنے لگا۔ کہاں جا رہے آپ؟ وہ چیخ کر بولی تو علی نے حیرانی سے مڑ کر اسے دیکھا۔ خود ہی تو مجھے کہا ہے کہ میں یہاں سے چلا جاؤں، تو جا رہا تھا باہر، علی نے سخت جھنجھلا کر بولا۔ اچھا میں کچھ بھی بولوں گی تو آپ مانیں گے؟ وہ تب کر بولی اور کشن پھینک پھینک کر مارنے لگی۔ اب کی بار علی کا میٹر بھی گما۔ وہ تیزی سے پاس آیا اور اسے یوں خطرناک تیور لیے پاس آتے دیکھ کر کشن اس کے ہاتھ میں ہوا میں ہی متعلق ہو گیا۔ علی نے کشن کھینچ کر بیڈ پر پٹکا اور اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے قریب کیا۔ کیا چاہتی ہے آپ؟ آپ کی نگاہیں کچھ اور کہہ رہی ہے اور الفاظ کو چھوڑے، صاف صاف بتائیں کہ آپ کیا چاہتی ہے، وہ چلا کر بولا۔ اس نے نم آنکھوں سے دیکھا اور پھر اس کے سینے پہ ہاتھ رکھے پیچھے ڈھکیلنے لگی، مگر اس کی گرفت کافی مضبوط تھی۔ وہ بےتاب سا ہو کر اس کے چہرے کے ہر نقش پر لب رکھتا چلا گیا اور وہ ساکت آنکھیں بند کیے کھڑی تھی، پھر اس کے لبوں کو دسترس میں لے لیا۔ پہلی بار وہ اس کا ساتھ دے رہی تھی، روح میں سکون سا اتر رہا تھا۔ آئی لو یو میری جان، اس نے کان کی لو کو لبوں سے چھوتے ہوئے گہری آواز میں کہا، تو وہ اس کے سینے پہ سر رکھ کر مطمئن مسکرا دی۔ آپ کی آنکھیں جو کہہ رہی ہے میں زبان سے سننا چاہتا ہوں، وہ دھیرے کان کی لو کو لبوں میں دباتے ہوئے بولا۔ اور اگر میں نہ سناؤں تو؟ اس نے اب کی بار اپنا سر اٹھا کر اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا۔ آپ اپنے ہونے والے بچے کی بابا کی جان لے گی کیا؟ وہ اس کی بات پر تڑپ کر اس کے لبوں پر ہاتھ رکھے۔ خبردار، اگر آپ نے آئندہ مرنے کی بات کی، میں آپ سے زندگی بھر بات نہیں کروں گی۔ میں آپ کے بغیر بہت ادھوری ہوں، میری ہر سانس میں بسنے لگے ہیں، میں مر جاؤں گی پلیز، اس نے اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں بھرتے ہوئے نم لہجے میں کہا۔ علی ہلکی سی مسکراہٹ سے اسے دیکھنے لگا۔ یہ اقرار پہلے کیوں نہیں کیا؟ پتہ ہے میں کتنا تڑپا ہوں اس سب کے لیے، خود کو کوستا تھا کہ میں نے یہ کیا کر دیا، لیکن آپ کی قربت کی چاہ بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ محبت عمر کی قید میں بند نہیں ہوتی، محبت بس ہو جاتی ہے،
محبت نہ رنگ روپ دیکھتی ہے نہ عمر۔ جب کسی نے قید ہونا ہوتا ہے تو کسی کی محبت میں ہو سکتا ہے، چاہے وہ بڑا ہے، چھوٹا ہے، کالا ہے، گورا ہے۔ میں نے تو یہی سب دیکھا۔ وہ بولتا جا رہا تھا۔ صحیح کہا آپ نے، مجھے بھی آپ سے محبت شاید بہت عرصے سے تھی، شاید تب جب میں نے برسوں کے بعد پہلی بار آپ کو دیکھا تو میرا دل تبھی آپ کو دیکھ کر محبت کرنے لگا تھا، مگر شاید دنیا کا خوف اس قدر زیادہ تھا کہ آپ سے دور ہونے لگا۔ لیکن جب میں نے سوچا کہ ہمیں دنیا سے کیا لینا دینا، دنیا تو کسی حال میں جینے نہیں دیتی، بس میں محبت میں خود کو قید کرتی چلی گئی۔ اس کے اقرار پہ وہ سرشار تھا اور علی اور مسکان کی زندگی خوشیوں میں بسر ہو رہی تھی، لیکن تقدیر کا ایک اور موڑ آنا تھا، ابھی باقی تھا۔ ایک شام علی کے شہر جانے کے دوران مسکان کو اچانک طبیعت خراب محسوس ہونے لگی۔ اماں بھی فوراً اسے ڈاکٹر کے پاس لے گئی۔ ڈاکٹر نے کچھ ٹیسٹ کروانے کا مشورہ دیا اور جب رپورٹس آئی تو سب کی دنیا جیسے تھم سی گئی۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ مسکان کی صحت کچھ پیچیدگیوں کا شکار ہے اور یہ ضروری ہے کہ وہ مکمل آرام کرے، ورنہ اسے اور بچوں کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ علی جب واپس آیا تو وہ اپنی مسکان کی حالت دیکھ کر پریشان ہو گیا۔ مسکان، کیا ہوا؟ اس نے لرزتے ہوئے پوچھا۔ کچھ نہیں علی، میں ٹھیک ہوں، مسکان نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، لیکن اس کی آنکھوں میں چھپی تشویش کو علی نے فوراً بھانپ لیا۔ ڈاکٹر کی باتیں سن کر علی کو شدید صدمہ پہنچا۔ مسکان، تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ یہ سب کچھ مجھ سے چھپانے کا کیا مطلب تھا؟ علی کی آواز میں بے بسی اور غصہ تھا۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ آپ کو فکر ہو علی، میں جانتی ہوں کہ آپ کو شہر کے کاموں میں مصروف رہنا پڑتا ہے، مسکان نے نرمی سے کہا، مگر علی کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ تمہاری زندگی سے زیادہ میرے لیے کچھ بھی اہم نہیں ہے مسکان، علی نے سختی سے کہا۔ میں تمہارے ساتھ ہر قدم پر ہوں، یہ بچہ ہمارا ہے اور تمہاری زندگی میرے لیے سب سے قیمتی ہے۔ مسکان کی حالت بگڑتی جا رہی تھی اور ایک رات علی کو شدید دھڑکا لگا جب مسکان کو سانس لینے میں دشواری ہونے لگی۔ فوراً ڈاکٹر کو بلایا گیا اور مسکان کو ہسپتال منتقل کیا گیا۔ علی بے بسی سے ہسپتال کے کوریڈور میں چکر لگا رہا تھا، دل میں دعا کر رہا تھا کہ کچھ بڑا نہ ہو۔ آخرکار ڈاکٹر باہر آیا اور کہا، بچے بالکل صحت مند ہیں، لیکن مسکان کی حالت نازک ہے، ہمیں ان کے لیے دعا کرنی ہوگی۔ یہ سن کر علی کا دل بیٹھ گیا۔ وہ مسکان کے پاس گیا جو بیڈ پر کمزور سی پڑی تھی۔ مسکان، تمہیں کچھ نہیں ہوگا، میں تمہیں کونے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ علی نے اس کے ہاتھ کو تھاما، آنکھوں میں آنسو تھے۔ مسکان نے آہستہ سے آنکھیں کھولی اور کمزور سی مسکراہٹ دی۔ علی، میں ہمیشہ آپ کے ساتھ ہوں گی، چاہے کہیں بھی ہو۔ نہیں مسکان، تمہیں میرے ساتھ رہنا ہے، ہمارے بچے تمہاری طرف دیکھ رہے ہیں، علی نے روتے ہوئے کہا۔ مسکان نے علی کی طرف محبت بھری نظر ڈالی۔ مجھے معلوم ہے علی، لیکن اگر کچھ بھی ہو تو آپ وعدہ کرنا ہوگا کہ آپ مضبوط رہو گے، ہمارے بچوں کو سنبھالو گے۔ علی نے سر ہلاتے ہوئے اس کے ہاتھ کو اور مضبوطی سے تھام لیا۔ مسکان کی طبیعت کچھ دیر بعد بہتر ہونے لگی اور علی کی دعائیں قبول ہو گئی۔ ڈاکٹر نے کہا کہ اب مسکان خطرے سے باہر ہے، لیکن اسے مکمل آرام کی ضرورت ہے۔ دن گزرتے گئے اور مسکان کی صحت بہتر ہونے لگی۔ علی نے اپنے کام کو پیچھے چھوڑ کر مسکان اور بچوں کی دیکھ بھال کی۔ اب وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ مضبوطی سے جڑے ہوئے تھے اور مسکان نے ایک نئے عزم کے ساتھ زندگی کو اپنانا شروع کر دیا۔ جب مسکان آخرکار مکمل طور پر صحت یاب ہو گئی تو علی نے اسے گلے لگاتے ہوئے کہا، ہم نے مل کر ہر مشکل کا سامنا کیا ہے اور اب ہم اپنی محبت کبھی کمزور نہیں ہونے دیں گے۔ ہاں علی، اب ہمارے بچے، ہماری محبت اور یہ زندگی ہمارا سب سے بڑا سرمایہ ہے، مسکان نے پیار سے کہا۔ شاہ حویلی میں خوشیوں کا جشن ایک بار پھر عروج پر تھا اور مسکان اور علی نے اپنے بچوں کے ساتھ ایک نئی زندگی کی شروعات کی، جہاں محبت، اعتماد اور خوشیوں کا ہر پل ان کے ساتھ تھا۔ ختم شدہ۔ اپنا خیال رکھے گا پیارے ریڈرز، اللہ حافظ۔